قرآن کریم کا مفہوم ہے کہ زلیخا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کے لیے حضرت یوسف کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا، ہر حربہ استعمال کیا لیکن ناکام رہی، تو اس بات کا چرچا مصر میں زبان زد عام ہونے لگا کہ زلیخا اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسپیشلی خاص طور پہ جو مصر کی ایلیٹ کلاس تھی، جو اعلیٰ طبقے کی خاتون تھی، شہزادیاں تھیں، وہ زلیخا پہ لعن طعن کرنے لگی کہ بھلا اپنے غلام کی محبت میں کون گرفتار ہوتا ہے۔ ادھر زلیخا کو یہ بات کھٹکنے لگی، بہت شرمسار ہوئی، تو ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اس نے سب کو ایک دعوت پہ مدعو کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آراستہ کیا اور انہیں پھل تراشنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دے دی، ایک ایک چھری، ایک ایک سنگترا، اور اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر مبتلا ہوئی، گرویدہ ہوئی کہ کب انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی انہیں علم بھی نہ ہوا۔ چند ثانیے قبل وہ جو زلیخا کو لعن طعن کر رہی تھی، اب اسی دام، اسی جرم میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اب ایک طرف مصر کی ان عورتوں کی محبت اور چاہت، جبکہ دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے رب سے محبت ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی برہان کا مشاہدہ کر رکھا ہے اور یہ جانتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد حضرت اسحاق، یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام کا خدا ان غیر اخلاقی باتوں کو برا جانتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے رب کی رضا کے ساتھ بندھ گئے۔ نہ صرف ان آفرز کو ٹھکرایا بلکہ ان عورتوں کے شر سے بچنے کے لیے قید کو قبول کر لیا، قید کو گلے لگا لیا، جبکہ آپ کی بے گناہی تو تب ہی ثابت ہو گئی تھی جب ایک کم سن بچے نے آپ کے حق میں گواہی دی، اور اس بچے نے کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہیں کہ بچہ بولا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف جھوٹے، زلیخا سچی ہے، لیکن اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی اور یوسف سچے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، آپ سچے تھے، لیکن آپ نے قید کو قبول کر لیا۔ اب ان دونوں محبتوں کا ذرا موازنہ کیجیے۔ ایک طرف زلیخا کی محبت ہے جو نفس کی خواہش ہے اور نفس کی خواہش کے لیے وہ بہک رہی ہے، دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی میں وہ اپنے نفس پہ قابو پا رہے ہیں۔ ایک طرف زلیخا ہے جسے اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کا بالکل خیال نہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک سراپے اطاعت بنے ہوئے ہیں۔ زلیخا اپنے ظاہری بدن کے لیے خواہش مند ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام باطنی سکون چاہتے ہیں۔ زلیخا ہے کہ تمام اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے بد کرداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام سختیوں کو جھیلتے ہوئے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ منصب کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قصہ مختصر، آپ کو رہائی ملی، قید سے جان چھوٹی، عزیز مصر کا ساتھ ملا، تمام عورتوں نے زلیخا سمیت معافی مانگی اور آپ کی پاک دامنی، پاکیزگی کی گواہی دی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، اور تمہارا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، گدھا کو بادشاہ کر دے یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ اور میرے اللہ کی رحمت اور نوازش دیکھیے جامی کہ موسیٰ لینے جائیں آگ اور پیغمبری عطا کر دے۔ اب اس میں ہمارے لیے قرآن کہتا ہے بہت نشانیاں ہیں۔ عارضی دنیا آپ کے سامنے ہے، جو زلیخا کی طرح اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا، اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ابدی دنیا میں بھی رسوائی ہے، لیکن جو ان خواہشات سے منہ موڑ لے گا، اپنے رب کی رضا کے ساتھ بندھ جائے گا، اس کی خوشنودی کے لیے جستجو کرے گا، تو پھر اس دنیا میں بھی کامرانی ہے، بادشاہت ہے، اور ابدی زندگی میں بھی ہمیشہ کا سکون ہے۔